प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बिलख़ुसूस स्टूडेंट, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने दुआओं में माली तौर पर भी हर तरीके से अपनी मोहब्बत से मुझे सपोर्ट की, और मैं पंजाब बिशारती टूर के लिए गया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदाम के लिए भी जिन्होंने मेरे साथ भरपूर ताउन किया अंजील की बिशारत के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पादरी जनाब पास्टर मुश्ताक पैट्रिक साहब का, जिन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत दी मुझे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह उसके बाद जनाब नईम अशरफ चौधरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत की, और उनकी मिसेस अपनी प्यारी बहन मनिका के लिए, और दीगर उन दोस्तों के लिए, नदीम साहब के लिए, और इसी तरह रफ़ीक साहब के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली। मैं नईम साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत की। उसके बाद 2 दिन मेरे लाहौर में लग गए। उसके बाद 4 दिन मैंने नारक मंडी में गुजारे। खुदा के खादम एवेंजलिस्ट नईम अशरफ चौधरी साहब के। सो मुझे बड़ा प्यार मिला। FGA चर्चिस में मैंने इबादत की, खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। उसके बाद जब मैं सियालकोट गया, मुबशर अमीर शौकत साहब, उन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत मुझे दी, मुझे आगे से वेलकम किया, लेने के लिए आए, और खुदा की तारीफ़ हो। बड़ी अच्छी उन्होंने मेरी खिदमत की अंजील की बिशारत के लिए। वो मेरे साथ रहे। बैन शगुफ्ता के चर्च में गए, पादी सरफराज के चर्च में गए, वहाँ पर खुदा उनके कलाम की मनादी की, और मेरे साथ खुदा के अजीम खादम जनाब सियालकोट के मुबशर हमीर साहब शौकत साहब थे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कभी उनकी अहलिया, कभी शुक्रगुज़ार हूँ उनकी मामा का भी, जिन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की हर तरीके से। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद पादरी फरियाद यूनुस साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर साहब का। वो संडे को सुबह आए 23 तारीख को, और एक मीटिंग मैंने वहाँ पर ली, मुझे बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोहतपुर गया, वहाँ पर भी उसके दूसरे चर्च में मैंने खुदा उनके कलाम की मनादी की। फिर गांव भिंडर है उगोकी के पास, वहाँ पर मैं गया संडे की शाम को, खुदावंद ने अपने नाम को जलाल दिया। सो मैं इन तमाम खुदाम के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ, और कराची के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, पासबानों के लिए, एवेंजलिस्ट, डीकन, एल्डर, बिलखसूस क्रिश्चियन कारकुनों, स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार खुदाम की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मुझे, और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी फैमिली के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए भी, जिसने मेरी दुआ में मेरी सपोर्ट की, अपने बच्चों के लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ, अपनी बहुओं के लिए भी। और ये सब कुछ खुदावंद के फजल से हुआ, और खुदा मुझे सलामती से यहाँ पर लाया। हालेलुया। एक सवाल था किसी ने किया, तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। लदुकिया की कलीसिया के बारे में बात की गई है कि ना तो सर्द है ना तो गर्म है। ये मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ पर खुदा जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि तू गरीब नंगा ख्वार है, तू कहता है मैं दौलतमंद बन गया हूँ, किसी चीज़ का मोहताज नहीं। लेकिन याद रखें, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लीजिए, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज है। तारीख़ ये बताती है, ये हिस्ट्री में लिखा है, उनका सुरमे का कारोबार था बड़ा। उस ज़माने में सुरमा लदुकिया की कलीसिया का जो कारोबार था, बीच में ऐसे लोग थे जो इस तरह का कारोबार करते थे। तो सुरमा बेच के उनका बड़ा काम हुआ, बड़े वो बिजनेसमैन बन गए, दौलतमंद हो गए, लेकिन रूहानी तौर पर उनका कोई ढांचा नहीं था, इसलिए वो नीम गर्म हो गए। और यहाँ पर ही खुदाम इसी कलीसिया को खुदाम कहता है, ना तो सर्द है ना तो गर्म है, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने करूँ। तो आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू भीना हो जाए, तो देख सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा इस कलीसिया से बात कर रहा है कि दौलत ने तुझे अंधा कर दिया। दौलत बुरी चीज़ नहीं है, इसको गलत मत समझिएगा। लेकिन बहुत से लोग जो दौलत को खुदा बना लेते हैं, और दूसरों को नचीज़ जानते हैं, ऐसा चश्मा पहन लेते हैं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरे लोग को नज़र नहीं आते जो खुदा की बुलाए लोग हैं, अगर जिनके पास इतनी दौलत नहीं। लेकिन खुदा की नज़र में ये चीज़ कोई कदर नहीं रखती।
خدا کی نظر میں سب سے بڑی دولت اس شخص کے پاس ہے جو خدا کے کلام کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کی پیروی میں چلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ سمرنا کی کلیسیا کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، تو وہاں پر دیکھیں خدا خود سمرنا کی کلیسیا کو کہتا ہے میں تیری غریبی کو اور تیری مصیبت کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے۔ اب دیکھیں خداوند یہاں پر مصیبت زیادہ لوگوں کو بھول نہیں رہا، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے یہ کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے، بڑی غربت میں تھے۔ اگر آپ سمرنا کی کلیسیا کا مطالعہ کریں تو اس کلیسیا سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے جب آپ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی چیزیں جو ہے وہاں پر ملیں گی، کلیسیا طور پر سیکھنے کے۔ سو خدا دولت کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں یبیس نے بھی جب ہم تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس نے بھی کہا خداوند میری حدود کو بڑھا۔ لفظ یہاں پر استعمال ہوا تواریخ کے اندر، میری حدود کو بڑھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں اس کے بارے میں خود ہی بائبل جواب دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جو اس کے فالوور ہیں اسے پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں یسوع کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ یسوع اور باپ جو ہے وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹرینٹی نہیں ہوں، میں تثلیث کو مانتا ہوں، ہاللیلویہ، لیکن میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان پہ ذرا غور کیجیے گا۔ تو خداوند نے وہاں پر بھی فرمایا کہ ببر کے بچے تو حاجہ مند بھوکے ہوتے ہیں پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ پھر لکھا ہے وہ اپنے محبوبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ پھر اس نے سلیمان بادشاہ کو دولت دی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لدوکیہ کی کلیسیا کے تعلق سے کسی نے سوال پوچھا، تو دولت تو اچھی ہے لیکن اگر دولت کو آپ ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ خدا دولت کے خلاف نہیں ہے۔ تو پھر کوئی یہ سوال کر رہا تھا جی وہ دولت مند خدا کی بادشاہی کا وارث ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ABC کے سوالات ہیں۔ خدا دولت کے خلاف نہیں، لیکن جو بندہ دولت کو زیادہ ہی اہمیت دیتا ہے خدا سے زیادہ، تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایک سوداگر خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، دولت مند تھا، اور کہنے لگا خدا میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے کہا تو حکموں کو تو جانتا ہے۔ تو آگے سے دیکھیں وہ یسوع مسیح کو چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے میں نے لڑکپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا، اب مجھ میں کون سی کمی ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ لکھا وہ یہ بات سن کر چلا گیا کیونکہ مالدار تھا، مایوس ہو کر چلا گیا۔ کچھ لوگ جو ہیں اس دنیا کی دولت سے دولت مند ہونا چاہتے ہیں بس، لیکن وہ خدا کی برکت، خدا کی صفات، خدا کی حضوری سے دولت مند نہیں ہونا چاہتے۔ سو پیاری بہنوں، پیارے بھائیو، اس بات کو یاد رکھیں، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ خدا کا کلام خود ہی فرماتا ہے کہ اگر ہم وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو وہ کہتا ہے میں خداوند تیرا خدا ہوں، میں تجھ کو دم نہیں سٹاؤں گا۔ وہ خود کہتا ہے کہ تو بہت سے لوگوں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں دے گا۔ اور پھر تواریخ کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات ہے، لکھا دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے، یہ خدا کی صفات ہے، یہ خدا کی بخشش ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے بھی نیا نامے میں فرمایا کہ میری راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کا مطلب یہ ان حوالہ جات سے اسٹوڈنٹس، آپ سب ان حوالہ جات کو جانتے ہیں، خدا دولت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج جس دنیا میں رہتے ہیں پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا جو دولت خدا کے جلال کے لیے استعمال کی جائے، خدا کے کام کے لیے استعمال کی جائے، وہ بہتر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ دولت مند ہیں، آپ کسی کو ویسے ہی سہارا دیتے ہیں تو یہ بھی، یا پنجابی میں مثال ہے کسی میں لارا دے دینا، کسی کو آسرا دے دینا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ، آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ اور کبھی کبھار دولت مند ہوتے ہوئے بہت سی طرفداریاں کر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں خدا کا بندہ یعقوب بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتاتا ہے۔ یعقوب کا خط اگر آپ پڑھیں، کہتا ہے بھائیو اگر کوئی میلے کچلے پرانے کپڑے پہنے تمہاری جماعت میں آئے، کوئی عمدہ پوشاک پہنا والا بھی شخص تمہاری جماعت میں آ جائے تو تم غریب آدمی سے کہو وہاں پر بیٹھ جا میرے پاؤں کی چوکی میں، جو عمدہ پوشاک پہنے اچھے کپڑے دو اس سے کہیں جو وہاں تو اچھی جگہ بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی؟ پھر یعقوب کہتا ہے کیا دولت مند تجھے گھسیٹتے نہیں، کیا عدالتوں میں نہیں لے کر جاتے؟
تو لہٰذا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے اگر خدا نے ہمیں دیا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات خدا کے کلام میں یعقوب بھی فرماتا ہے، اے دولت مندو سنو، جو مصیبتیں تم پر آنے والی ہیں، تمہارا مال پکڑا گیا، زنگ لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو دولت غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہے یا خدا ہی آپ کو دے دیتا ہے، اس کو آپ بھول گئے ہیں، خدا کی برکات کو بھول گئے ہیں، ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جی میں کچھ ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کتاب پڑھی تھی، بڑی اچھی بات اس خادم نے لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم کچھ بھی نہیں ہوتے تو اس وقت یسوع سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم بہت کچھ ہو جاتے ہیں اس وقت اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، ہم ذہنی طور پر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، نہیں جی میرے پاس اتنا پیسہ، اس کو ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی آئے گا۔ یاد رکھیں، اگر خدا آپ کو کہتا ہے آپ کو کسی کی مدد کریں تو آپ ایسے تو کسی کو سہارا نہ دیں، کسی کو پیچھے نہ لگائیں۔ تو اس لیے میں نے لدیکیا کی کلیسیا کے تعلق سے آپ نے بات کی تھی، وہ بڑی مالدار، بڑی دولت مند ہو گئی تھی، لیکن روحانی طور پر وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے، دولت مند ہو جا، بینا ہو جا۔ ایسے لکھا نہیں، آنکھوں میں سرما، جو سرما دولت کا ہے، میں تجھے سرما دیتا ہوں تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ سب سے بڑی دولت خدا کی حضوری، خدا کی پاکیزگی ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے، آپ نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ سو خدا آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور ایک بار پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی صاحب میں شکر گزار ہوں سب کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ 034333879674، خدا کے جلال کے لیے اگر خدا آپ کو کہتا ہے آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت ایک اچھے کیمرے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں، ہم گھروں میں ہاؤس چرچز میں بائبل اسکول کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا اپنا آسمان کھولے گا، اور آپ تمام خدام سے، بشپ صاحبان، کرسچن کارکن، ایونجلسٹ، ڈیکن، پاسٹر سے درخواست ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، دعا میں ہمیں سپورٹ کریں۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔